عمران خان مشکل میں پھنس گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کا ایک اور فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اور اس فیصلے کو اگر دیکھا جائے تو عمران خان ہمیں مشکل میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جسٹس بابر ستار نے آج فواد چودھری توہین عدالت کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا، اور اس فیصلے کے مطابق اگر کرمنل نوعیت کی توہین عدالت ہے تو پھر بچنا جو ہے اس میں محال ہوتا ہے، تاہم جوڈیشل جو توہین عدالت ہے اس میں ریسٹرین کیا جا سکتا ہے۔ جی طیب بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم ابھی جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا توہین عدالت سے متعلق ایک فیصلہ ہے جسے جسٹس بابر ستار نے تحریر کیا، اور یہ فیصلہ فواد چودھری کی توہین عدالت سے متعلق ہے، کیونکہ فواد چودھری نے جو ہے وہ 25 اگست کو ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے متعلق کچھ ایسی نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے، یا کوئی ایسی بات کی تھی جس کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، اور جسٹس بابر ستار کے بینچ نے اس کا فیصلہ دیا تھا۔ انہوں نے درخواست مسترد کر دی، اور انہوں نے جوڈیشل ریسٹرین سے جو ہے وہ کام لیتے ہوئے فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ دیا تھا، اور اب اس کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ ایک دور رس ہے، یعنی بہترین ایک ججمنٹ ہے جسٹس بابر ستار کی، جس میں انہوں نے توہین عدالت کے قانون کو اور پھر توہین عدالت کی جو وجوہات ہیں وہ واضح کی ہیں، اور اس میں بتلایا بھی ہے کہ توہین عدالت کب لگ سکتی ہے اور کب توہین عدالت کے اوپر جو ہے وہ عدالتوں کو ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس حوالے سے مختلف ممالک کے جو عدالتی نظیریں ہیں ان کا بھی مثالیں دی ہیں۔ تقریباً 5 امریکہ، برطانیہ سمیت، افریقہ سمیت 5 بڑے جو ممالک ہیں ان کی عدلیہ کی نظیریں دی ہیں کہ وہاں پر عدالتیں جو ہیں وہ توہین عدالت کے مقدمات کے اندر کس طریقے سے جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ توہین عدالت جو ہے وہ 2 قسم کی، ویسے تو 3 قسم کی ہوتی ہے، لیکن فیصلے میں جو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے وہ 2 ٹائپ کی جو توہین عدالت ہے، ایک جوڈیشل توہین عدالت ہوتی ہے اور ایک کرمنل نیچر کی توہین عدالت ہوتی ہے۔ ان دونوں کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، اور جسٹس بابر ستار کا یہ کہنا ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آزادی اظہار کے پیرائے کے اندر تنقید کی یا اس کے اوپر بات کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے۔ وہاں پر اگر کوئی معاملہ عدلیہ میں آتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں عدالتی فیصلے کی تصحیح کی ہے یا اس سے متعلق نازیبا زبان استعمال کیا ہے، تو اس معاملے پر عدلیہ کو جو ہے وہ جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے، توہین عدالت کی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس معاملے کو جو ہے وہ آزادی اظہار کے پیرائے میں دیکھنا چاہیے، یعنی کہ انسان کو، یا صاف ظاہر ہے کوئی بھی فیصلہ آتا ہے 2 فریق ہوتے ہیں تو ایک فریق کے لیے وہ قابل قبول ہوتا ہے اور دوسرے فریق کے لیے وہ قبول نہیں ہوتا، تو جو دوسرا فریق ہے وہ اس پر اب اپنی رائے دے سکتا ہے۔ اس حوالے سے ویسے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی وضاحت کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کسی جج کو جو ہے وہ ملعون نہیں کرنا چاہیے، کسی جج کے بارے میں نازیبا زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس کے فیصلے کے اوپر آپ تنقید جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یوں جسٹس بابر ستار جو ہے وہ ایک سمت دے رہے ہیں توہین عدالت کے کیسز میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جوڈیشل جو توہین ہے، اگر اس نیچر کی کوئی توہین عدالت ہوتی ہے تو وہاں پر عدلیہ کو جو ہے سزا دینا مقصد نہیں ہوتا، عدلیہ اس معاملے سے جو ہے وہ پہلو تہی برتے، اس کو آزادی اظہار کے پیرائے میں دیکھتے ہوئے جو ہے وہ معاف کر دینا چاہیے اس توہین عدالت کرنے والے شخص کو۔ لیکن یہاں پر وہ ایک بات اور بھی جو ہے وہ واضح کرتے ہیں، اور یہ بات عمران خان کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرمنل نوعیت کی توہین ہوتی ہے، توہین عدالت ہوتی ہے، اس سے پہلو تہی نہیں برتی جا سکتی، اور اس پر جو آزادی اظہار کا جو ایک آزادی دی گئی ہے وہ اس امر کا اطلاق جو ہے وہ کرمنل کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کے اندر ہرگز نہیں ہو سکتا، اور عدلیہ کو بھی جو ہے اس حوالے سے سخت فیصلے دینے چاہیے تاکہ کسی کی جرات اور کسی کی مجال نہ ہو سکے کہ ایک کیس جس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، وہ انڈر ٹرائل ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ رائے دے دی جائے یا اس پر اثر انداز ہونے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ دراصل
معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو توہین کی وہ کرمنل نیچر کی ہے۔ اب کرمنل نیچر میں اس نے وہ صرف عدلیہ کے اوپر یا جسٹس زیبا چودھری کی صرف توہین نہیں کی، بلکہ پورے عدالتی نظام کو انہوں نے دھمکایا ہے، ڈرایا ہے، اور یہی ہائی کورٹ کے ججز کا بھی کہنا ہے کہ اس سے جو لوور جوڈیشری ہے، جو ماتحت عدلیہ ہے، اس کی آزادی متاثر ہوئی ہے۔ اور اس عمران خان نے جو کیا وہ تو کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سمپل سی بات ہے کہ ایک مقدمہ وہ عدالت میں زیر سماعت ہے، اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، اور آپ وہ اسی جج کو جس کے پاس یہ مقدمہ جانا ہے یا جو اس کی سماعت کر رہا ہے، اس کو سیریس تھریٹ دو، اس کو دھمکیاں دو، تو وہ سے پہلو تئی نہیں برتی جا سکتی۔ اور یہی جو اصول وضع کیا گیا ہے آج کی جسٹس بابر ستار کے فیصلے میں، وہ بھی یہی ہے کہ اگر جوڈیشل توہین ہے، یعنی کہ عدالتی فیصلوں کے اوپر اگر کوئی تنقید کی گئی ہے تو اس سے تو پہلو تئی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ایک مقدمہ کی سماعت وہ ابھی چل رہی ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ انڈر ٹرائل ہے، مقدمہ ابھی عدالتوں میں زیر سماعت ہے، اور اس پر وہ دھمکی دی جاتی ہے کسی جج کو اور سیریس تھریٹ دیے جاتے ہیں، تو اس سے وہ پہلو تئی نہیں برتی جا سکتی، بلکہ عدلیہ کو اس حوالے سے سخت ایکشن لینا چاہیے تاکہ مستقبل میں کسی کو اس قسم کی وہ جرأت نہ ہو سکے۔ تو یوں جسٹس بابر ستار نے وہ جو ججمنٹ دی ہے، اس ججمنٹ سے اب ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان، جس کا خود کیس اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اور لارجر بینچ جو بنایا گیا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں، اس میں خود جسٹس بابر ستار بھی موجود ہیں، اور وہ جو گزشتہ سماعت ہوئی تھی 8 سپٹمبر کو، اس پہ بھی واضح کیا جا چکا ہے، خود چیف جسٹس نے بھی واضح کیا تھا عمران خان کے اوپر کہ آپ کا جو مقدمہ ہے، یہ مقدمہ وہ کرمنل نیچر کا ہے، آپ نے جو توہین کی ہے وہ جوڈیشل نیچر یا سول نیچر کی نہیں ہے، بلکہ کرمنل نیچر کی ہے، اور یہ سنگین توہین ہوتی ہے، اور اس کے جو پریکاشنز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہی شاید عدلیہ کی جانب سے عمران خان کو بار بار وقت بھی دیا گیا کہ وہ اس حساس اور سنگین معاملے کا ادراک کریں، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے دیے گئے وقت کے باوجود، اور 2 مرتبہ انہوں نے اس کو وقت بھی دیا اور سوچنے کا بھی ٹائم دیا، لیکن عمران خان وہ اپنی انا ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے، اور انہوں نے عدالت سے غیر مشروط معافی نہیں مانگی، جس کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے خلاف توہین عدالت کا جو فرد جرم ہے وہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 27 سپٹمبر کو پاسبل ہے کہ توہین عدالت کا وہ کارروائی یا فرد جرم وہ عمران خان پہ عائد کی جائے گی، کیونکہ وجہ اس میں یہی بن رہی ہے کہ عمران خان نے جو توہین کی ہے وہ کرمنل نیچر کی ہے، اور اب تو جسٹس بابر ستار نے ایکسپلین بھی کر دیا اور واضح بھی کر دیا کہ کرمنل نیچر کے اندر عدلیہ وہ پہلو تئی نہیں کر سکتی، معافی بھی اگر مانگ لی جائے تو بھی جو توہین عدالت کا مرتکب ہوتا ہے وہ عدالتی رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ تو عمران خان نے ابھی تک معافی نہیں مانگی، اگرچہ خود مختلف عدالتی نظیریں بھی اس چیز کی وضاحت کرتی ہیں کہ جو معافی نامہ ہے وہ انیشیل سٹیج پہ مانگا جا سکتا ہے، تاہم چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ان کے لیے ایک آپشن کھلا چھوڑا ہے کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی کے دوران بھی اگر چاہیں تو معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اب بھی ان حالات کی سنگینی کا ادراک کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے۔ اگر وہ نہیں مانگتے تو پھر ان کے لیے وہ ان کو نتائج کے لیے، سخت نتائج اور سنگین نتائج کے لیے وہ تیار رہنے چاہیے، تیار ہو جانا چاہیے۔ اور یوں آج کا یہ جو جسٹس بابر ستار کا فیصلہ ہے، اس نے مستقبل میں جو توہین عدالت سے متعلق معاملات ہیں ان کی بھی وضاحت کر دی ہے، اور
ایک جو ابہام آ رہا تھا کہ توہین عدالت میں عدلیہ جو ہے اس کو ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسے عدالتی معاونین، وہ جو منیر ملک کا آپ کو یاد ہے کہ ایک سینئر وکیل ہیں، اب میں اس سے زیادہ بات تو نہیں کر سکتا، لیکن یہی منیر ملک تھا جس نے عمران خان کو بیل آؤٹ 2014 میں بھی توہین عدالت کے مقدمے میں عمران خان کو بیل آؤٹ منیر ملک نے کرایا، اور ہائی کورٹ کے اندر جب عدالتی معاون بنا تو بھی اس نے کہا کہ عدالت کو جو ہے وہ اعتراض سے کام لینا چاہیے، عدالت کو جو ہے وہ عمران خان کو معاف کر دینا چاہیے، وہ بھی معافی مانگے تو معاف کرے۔ لیکن یہی منیر ملک کا دوسرا چہرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب گیلانی کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ چل رہا تھا تو اس ٹائم یہ کہتا تھا کہ گیلانی کو سزا دو۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یار یہ ڈوئل نیچر کے چہرے فیسز کہاں سے کیسے آ جاتے ہیں کہ جب گیلانی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس ٹائم جو ہے یہ کیوں کہہ رہا تھا، اس کے حق میں تھا اور کہتا تھا کہ نہیں جی گیلانی کو سخت سزا دینی چاہیے، وہ بھی تو توہین عدالت کا معاملہ تھا نا۔ تو یہ اب عمران خان کے لیے یہ کہتا ہے جی اس کو معاف کرنا چاہیے۔ تو یوں بہت سارے یہ جو معاملات ہیں، اور اس میں اب میرا جو رائے ہے کہ یہ جو 5 رکنی لارجر بینچ توہین عدالت عمران خان کی سماعت کر رہا ہے، یہ عوامی ٹرائل میں ہے۔ اگرچہ وہ عمران خان کا ٹرائل کر رہے ہیں لیکن عوام تو ان کا ٹرائل کر رہی ہے نا۔ دیکھیں عمران خان میڈیا مینوپولیشن کے ذریعے اس ملک کو قوم پہ مسلط ہوا، اگرچہ آج مین سٹریم میڈیا اس سے تھوڑا سائیڈ پہ ہو گیا، لیکن سوشل میڈیا اور سائبر سپیس کے ذریعے اب بھی وہ عوام اور قوم کے حواس کے اوپر جو ہے وہ سوار ہے، اور اسی کا جو ادراک ہے وہ چیف جسٹس کو بھی ہے۔ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کی فین فالوئنگ بہت ہے، اور لیکن آپ کی فین فالوئنگ اشتعال بھی بہت دیتی ہے، اور زیبا چودھری سے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے تو بیان دے دیا، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ موٹر وے پہ یا کہیں پہ سفر کر رہی ہوں تو آپ کے کارکن جو بدتمیزی کرتے ہیں تو وہ اس کا خمیازہ پھر کون بھگتے گا۔ تو یوں حقائق جو ہیں وہ یہی ہیں، اور عدلیہ کو بھی یہی چاہیے کہ اب آپ کا جو معاملہ ہے وہ عوام کی بھی عدالت میں ہے۔ عوام دیکھ رہی ہے کہ وہ عدلیہ جو یسر رضا گیلانی کو توہین عدالت کی سزا دے سکتی ہے، تو کیا وہ عمران خان کی اس سنگین توہین عدالت، کرمنل نیچر کی جو توہین عدالت ہے، اس کے معاملات کو کیسے آگے بڑھاتی ہے۔ بہرحال اس سوال سے مزید اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔